السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 31 اکتوبر 2025 مطابق 8 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، ایمان کی مٹھاس، محمد فرید حبیب ندوی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس یعنی حلاوت پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوم یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، دنیاوی غرض سے نہیں۔ سوم یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 16، مسلم حدیث نمبر 43۔ ایمان کی مٹھاس سے مراد وہ روحانی اطمینان، دل کی خوشی اور اللہ سے قرب کی لذت ہے جو مومن کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کا ایمان خالص ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی ترجیح، خواہش، فیصلے اور زندگی کا مقصد اللہ اور رسول کی رضا ہو۔ محبت کا معیار یہ ہو کہ اگر کوئی چیز اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہ دل کو بھی ناگوار لگے، یعنی بندہ دنیا، مال، رشتہ داری اور خواہشات سب کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ دوم، محبت صرف اللہ کے لیے کرنا۔ مومن کسی سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، دیندار ہے یا اللہ کی رضا کے قریب ہے، نہ کہ دنیاوی مفاد، رشتہ داری، قوم یا زبان کی بنیاد پر۔ ایسی محبت میں اخلاص ہوتا ہے اور یہی محبت قیامت کے دن عرش کے سائے کا سبب بنے گی۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنے سے نفرت۔ ایمان والا شخص ایمان کی روشنی اور حلاوت چکھنے کے بعد کبھی بھی دوبارہ کفر یا نافرمانی کی تاریکی میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ اسے گناہ، شرک یا نافرمانی ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی اسے آگ میں ڈال رہا ہو۔ یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے کہ دل گناہ سے نفرت اور اطاعت سے سکون محسوس کرے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن ہمیں ایمان کی حلاوت حاصل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مذکورہ تینوں چیزوں پر پورے نہیں اترتے۔ ہم نے اپنی ترجیحات اور خواہشات کو اللہ اور رسول کے حکموں پر مقدم کر رکھا ہے۔ جب دل چاہتا ہے ان کا حکم مان لیتے ہیں اور جب دل نہیں چاہتا تو ٹال دیتے ہیں، یا جہاں ان کا حکم ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی وہاں مان لیتے ہیں، اور جہاں ماننے میں کوئی دشواری، طبیعت کی ناگواری یا بظاہر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہماری محبتیں اللہ کے خالص نہیں رہ گئی ہیں۔ ہم کسی سے اس بنیاد پر محبت نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے بجائے ہم نے محبت کا معیار کسی کی شہرت، دولت، دنیاوی کامیابی یا اپنے مفاد کو بنا لیا ہے۔ اسی طرح ہم گناہ اور نافرمانی کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ویسی فکر نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کفر و شرک اور ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی خاص بے چینی نہیں ہوتی۔ خود ہم بھی ایمان کو لے کر اتنے حساس نہیں ہیں جس قدر ہونا چاہیے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جیسے ہم آگ میں ڈالے جانے سے گھبراتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر اس چیز سے گھبرانا اور دور بھاگنا چاہیے جو ہمیں کفر و شرک کے قریب لے جا رہی ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی میں ایمان کی مٹھاس نصیب ہو تو یہ تینوں باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا مضمون ہے دعوت فکر و عمل، سوشل میڈیا اور فکری انحراف۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا یہ سب سے طاقتور ذریعہ ہے، مگر جس طرح ہر طاقتور چیز کے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا نے جہاں علم، معلومات اور روابط کے دروازے کھولے، وہیں اس نے فکری انحراف اور ذہنی انتشار کو بھی عام کر دیا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر آج نہ کسی کی عزت محفوظ ہے اور نہ کسی کی قدر و قیمت رہ گئی ہے۔ سوشل میڈیا نے انسان کے ذہن، سوچ اور نظریے پر ایسے گہرے اثرات ڈالے ہیں جنہوں نے انسان کی فکر اور سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اکثر نوجوان ذہنی و فکری کجی کے شکار ہیں، صحیح سوچ، درست نظریے اور متوازن فکر سے ہٹ کر غلط رخ پر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل پہچان، مقصد زندگی اور اخلاقی قدروں سے بھی دور ہو گئے۔ اس ذہنی انتشار اور فکری بگاڑ کی اصل وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر مواد بغیر تحقیق کے پھیلایا جاتا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر افواہوں، من گھڑت خبروں، جھوٹے نظریات اور گمراہ کن باتوں کو خوب عام کیا جاتا ہے۔ جب رائے کی آزادی علم، اخلاق اور ذمہ داری سے خالی ہو جائے تو فکری بگاڑ کا عام ہونا اور ذہنوں میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں اس خطرے سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اسے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔
سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ آج کے نوجوان اگر سوشل میڈیا کے استعمال میں شعور، علم اور ذمہ داری کا خیال رکھیں تو وہ اپنی فکر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بغیر پرکھے ہر بات کو قبول کرنے لگے تو ان کے ذہن میں غلط خیالات، منفی رجحانات اور گمراہ کن نظریات یقیناً گھر کر لیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا بذات خود نقصان دہ نہیں ہے، نقصان اس کے غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے علم، خیر، اصلاح اور مثبت فکر کے فروغ کے لیے استعمال کریں تو یہی سوشل میڈیا فکری بگاڑ نہیں بلکہ فکری تعمیر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سے اچھے کام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو عقل و شعور کے ساتھ استعمال کریں، اپنے بچوں اور طلباء میں فکری تربیت پیدا کریں تاکہ وہ ہر بات کو پرکھ کر قبول کریں اور اپنے ذہن کو ہر منفی اثر سے محفوظ رکھیں۔ تیسرا مضمون ہے دستک، خاندان میں خوشگواری کیسے باقی رہتی ہے۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں درست بات کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نکاح کے خطبے میں اس آیت کو پڑھنے میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ نکاح کے ذریعے جس خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس کی خوشحالی کا دار و مدار بڑی حد تک زبان پر ہے۔ اگر زبان میں ذرا بھی تلخی یا طنز ہوگا تو اس سے رشتوں میں خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی مضبوط خاندانی نظام کے لیے آپسی تعلقات کا خوشگوار ہونا نہایت ضروری ہے، اور خاندان کے لوگوں میں خوشگواری پیدا کرنے اور باقی رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاندان والے آپس میں برداشت، عفو درگزر، عزت و احترام اور ایثار جیسے جذبے کا مظاہرہ کریں، خاص کر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اسی زبان کی حفاظت پر بشارت دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، ایک زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 64-74۔ آج کل ہم لوگوں میں قوت برداشت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ خاندان کے افراد ہوں یا اجنبی، چھوٹے ہوں یا بڑے، شوہر ہو یا بیوی، ساس ہو یا بہو، نند ہو یا بھابھی یا دوسرے رشتہ دار، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ذرا سی بات بھی ناگوار گزری تو سامنے والے کی ساری اچھائیاں ہم بھول جاتے ہیں اور پلٹ کر تلخی کے ساتھ جواب دینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بہت سے جھگڑوں کی وجہ زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان میں خوشگواری باقی رہے تو ہم سب کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی اپنی زبان سے ایسی بات ہرگز نہ نکالے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں اور اسے تکلیف ہو۔ اگر ہم صرف اپنی زبان کو قابو میں کر لیں تو بہت سے جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ سفر میں چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضا بعد میں کیسے کریں۔ اگر کسی وجہ سے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر میں یعنی شرعی سفر میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو گھر پہنچنے پر ان کی قضا قصر کے ساتھ ہی کی جائے گی، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، فجر اور مغرب پوری پڑھی جائیں گی اور عشاء کے فرض کے ساتھ وتر کی بھی قضا کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔